پاکستان کی تاریخ کی بدترین اسمبلی رہی ہے جس کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب تھے اور جس کے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب تھے، جس کے اسپیکر جو تھے پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ تھے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جس میں وزیر خارجہ بن کے بیٹھتے تھے جس پارلیمنٹ کے اندر۔ آج شہباز شریف صاحب اپنی حکومت کے پونے 2 سال کے کارنامے اس طرح بیان کر رہے تھے جس طرح کے معاشی محاذ پر، سیاسی محاذ پر، آئینی محاذ پر، قانون سازی کے اوپر انہوں نے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں۔ پاکستان کی تقدیر ریکارڈ تو انہوں نے قائم کیے ہیں جب انہوں نے شاید دنیا کی تاریخ میں یہ پہلے لیجسلیٹر ہے جو ان کی گورنمنٹ نے جو کمال دکھایا کہ 2 دن میں 50 سے اوپر بل پاس ہوئے ہیں، اور ان میں سے آدھے بل متنازع ہیں، ان میں نہ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے، نہ کوئی کوشچن ریز ہوا ہے، نہ کوئی کمیٹیوں کے پاس پراپرلی گئی ہے، نہ کوئی اسکروٹنی ہوئی ہے، بس ان کو جو ہے وہ پاس کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب کے پونے 2 سالوں کے اندر جتنے بھی نیب کے ٹی ٹی کے جتنے معاملات تھے وہ سارے ختم ہو گئے۔ حمزہ شہباز شریف بھی باعزت بری ہو گئے۔ یہ تمام چیزوں میں تو وہ بڑے بھرپور کامیاب رہے ان تمام کیس کو ختم کرنے میں۔ وہ فرما رہے تھے کہ یہ گلدستہ ہے، یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کا گلدستہ تھا اور یہ آئندہ بھی گلدستہ۔ اس گلدستے نے پونے 2 سال کیا کیا اس کا اصل فیصلہ تو نہ میں کر سکتا ہوں نہ کوئی اور، وہ عوام کرے گی جب کبھی پاکستان میں الیکشن ہوگا۔ ابھی تو خیر دور دور تک کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس سال تو خیر ہوگا ہی نہیں۔ وزیر قانون نے بھی جو ہے وہ واضح کر دیا، وزیر داخلہ نے بھی۔ تو اب میں چاہوں گا کہ سیاسی چیلنج بہت بڑا آیا عمران خان کی طرف سے، معیشت کا چیلنج بہت بڑا آیا۔ ان 2 محاذوں کو کس طرح شہباز شریف کی گورنمنٹ نے ٹیکل کیا، اس کے علاوہ عمران خان صاحب پہ بھی بات کریں گے۔ ان کے وکلا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہراسمنٹ کی نظر ہے اور ان کو یا ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہو رہی ہے، وہ خود ہاتھا پائی کر رہے ہیں، یا ان کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے ایف آئی اے کی طرف سے، یا ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کو رکھا جانا چاہیے اریسٹ میں۔ یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کریں گے۔ فیوچر کیا ہے عمران خان کا، کیونکہ اگر وہ اس الیکشن میں کنوکٹ ہوتے ہیں، بھلے جیل سے باہر بھی آ جائیں، تو تحریک انصاف جو ہے وہ کس طرح پارٹیسپیٹ کرے گی؟ کیا وہ ماحول اس کو اویلیبل ہے جو ایک فیئر الیکشن کے لیے ایک عام کینڈیڈیٹ کو یا باقی کینڈیڈیٹس کو میسر ہوگا، یا پھر یہ پی ڈی ایم کا گلدستہ ہی دوبارہ جو ہے یہ پاور میں آئے گا؟ فیصل وارڈا صاحب، شعیب شاہین صاحب، حافظ حسان احمد صاحب، ماہر قانون ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل وارڈا صاحب تھوڑا بتائیے گا، یہ پونے 2 سال 2 بڑے چیلنجز تھے شہباز شریف کو، ایک معیشت کے اوپر، اس پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بڑا جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ سیاسی چیلنج تھا۔ عمران خان نے ایک طوفان مچایا ہوا، ان کو سیاسی چیلنج ویسے تو نہیں تھا، ساری پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ تھی، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، سب گورنمنٹ میں تھے، جو اپوزیشن تھی وہ بھی بڑی رام تھی اپوزیشن۔ چیلنج تھا عمران کی طرف سے۔ آپ کے خیال میں شہباز شریف ایز اے لیڈر کیسے ایمرج کیے ان 2 بڑے چیلنجز میں سے؟ آپ سے سننا چاہوں گا۔ بہت شکریہ کامران شاہد صاحب۔ ایک تو یہ کہ آپ جس ملک میں بیٹھے ہوئے، آپ کے دائیں بائیں میں شہباز شریف صاحب کے بڑے بھائی بھی کہیں ہوں گے، تو آپ جلدی آ جائیں، ورنہ کہیں ہم آپ کے لیے بھی نہ سوچنا شروع کر دیں کہ آپ بھی شاید وہاں جا کے پلیٹلیٹس کی وجہ سے رہ گئے ہیں۔ جلدی آ جائیں آپ۔ دیکھیں کامران صاحب، میں کامران صاحب آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرامز میں بول چکا ہوں کہ دیکھیں، آپ تحریک انصاف لے لیں، آپ پی ٹی آئی لے لیں، تحریک انصاف لے لیں، آپ پیپلز پارٹی لے لیں، آپ نون لیگ لے لیں، یا 13 جماعتیں لے لیں، یہ سارے کے سارے آؤٹ ڈیٹڈ ایکسپائرڈ مال ہے، اور یہ وہ گلدستہ ہے جس میں بانس اور بدبو ہے، خوشبو کہیں سے نہیں ہے سیاسی اعتبار سے۔ اور ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں، ہم جمہوریت چاہتے ہیں، لیکن جمہوریت کے اندر یہ ایکسپائرڈ مال کا پولیٹیکل بیگیج لے کے، جنازہ لے کے ہم گھوم نہیں سکتے، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ دے سکتے۔ نہ تو انہوں نے پاکستان کو پہلے کبھی کچھ دیا، نہ آج دیا ہے، نہ کل دے سکیں گے۔ اب یہ آپ کو، جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا کہ آپ بھولنے نہیں دیں گے، آپ ان تمام پارٹیوں کا سمیت پی ٹی آئی سمیت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور 13 جماعتیں، ان 15-18 جماعتوں کو بھی ایک ساتھ جمع کر لیں تو انہوں نے پاکستان کو دیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اقتدار میں سوائے اپنی ذات کے، اپنی اولاد کے، اور کچھ نہیں دیا۔ نہ پاکستان کو ایجوکیشن دی، نہ سلامتی دی، نہ قومی سلامتی کے معاملات کے اندر کی، فوج کے لیے بکس کیا، فوج سے سارا کام کروایا، فوج پیسے لا کے دیتی رہی، فوج میں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اربوں روپے کی انویسٹمنٹس لا کے دیتی رہی، بارڈر پہ بھی شہید ہوتی رہی اور تمسخر بھی اڑاتے رہے، اور وینم ان کی طرف بھی جاتا رہا، اور پھر یہ تمام پارٹیاں بیٹھ کر آج لیکچر دے رہی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ
جتنے بھی آپ کے پینلسٹ ہیں سمیت آپ کے، کیونکہ آپ کا تجربہ بہت زیادہ ہے، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ 3 سال 5 سال 25 سال اور 20 سال یہ ساری حکومت کرنے والوں میں سے بتائیں کہ انہوں نے 3 پاکستان کو کیا چیزیں دی ہیں سوائے ایک چیز کے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اپنی ایکسپائرڈ مال کے ساتھ ساتھ لائق اور نالائق اولاد بھی ہم ان کی لے لیں بطور غلامی، کہ جی اب وہ نہیں ہوں گے وہ لائق ہو یا نالائق ہو میں تو آپ سے ایگری کرتا ہوں، مطلب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی چل رہی ہے. ٹھیک ہے سر، تو آپ مجھے 3 چیزیں بتا دیں کہ اس سارے ڈھانچے نے یہ جمہوریت کے نام پر جو جمہوری جنازہ ہم لے کے پھرے پچھلے 65 سال، لیکن واڈا صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک ڈفرنس ہے واڈا بھائی، ایک ڈفرنس ہے، عمران خان کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی نیپوٹزم اس طرح کا وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ان کی پارٹی کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی اگر میں نے غلطیاں کی ہیں تو ان کو تو 3 دفعہ آزمایا ہوا ہے، میں تو ابھی پہلی دفعہ غلطی کی تو مجھے دوبارہ آزمایا جائے، تو آپ ان کو بھی ایکسپائرڈ کھاتے میں ڈالیں گے عمران صاحب کو بھی، اور گیون دا فیکٹ کہ ان کی اس طرح کوئی وہ اولاد نہیں ہے جو نیپوٹزم کرے یا موروثی سیاست آگے چلائے؟ واڈا صاحب دیکھیں آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن ڈکٹیٹرشپ تو ہے نا نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے ایز اے بقول لیڈر آپ ایک اچھے صاف ستھرے آدمی تھے، آپ نے پرسنل کیپیسٹی میں بہت کچھ اچیو کیا تھا، تو آپ نے 3-4 سال کے اندر اپنے پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے لیے ایک خاص کو اور جن بوتوں کو ملا کے پوری تباہی کی. آج وہ جیل کے اندر ہیں اور وہ توشہ خانہ کی جو کرپشن ہے اس سے وہ جن بوت فٹ بال کھیل رہے ہیں اس کے پیسوں سے ڈالر بنا کر. ٹھیک ہے، تو کیا تو ڈفرنٹ آپ نے بھی کچھ نہیں. اس نے ہم نے 100 کی چوری کر دی، یعنی کہ عمران خان صاحب نے، اس نے 500 کی اس نے 5000 کی 5 لاکھ کی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ماضی نہ بھولیں سر، ان کا ماضی میں یہ جو ایکسپیریمنٹ چلتا رہتا ہے، آپ نے کہا سب کو 2 باریاں ملی 3 باریاں ملی، بالکل ٹھیک کہا. پرابلم ساری یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ اور باقی پارٹیوں میں فرق کیا ہو گیا؟ یہ جو بھیانک 13 پارٹیاں ہیں ان کے اندر بغض وہی ہے عمران خان صاحب سے زیادہ. پرابلم یہ کہ عمران خان صاحب نے جا کر جب قربانی دینے والے شہداء کے کفن تک وہ لے گئے، کفن کا تمسخر اڑا دیا، قبرستان کے اندر چلے گئے، جلاؤ گراؤ کے اندر چلے گئے، آگ لگانے میں چلے گئے، سوسائٹی میں جانور اور انسان کا فرق ختم کر دیا، تو پھر اس جگہ کے اوپر لائنیں بہت سٹریٹ ڈرا ہو گئی. جب انہوں نے بغض دیا، بدنام کیا، وقت ضرورت لیٹے، پیر پڑے، وقت ضرورت گریبان پکڑا، وقت پہ ضرورت باتیں کی، مجھے نکالا کا بیانیہ بنایا، ایکسٹینشن کا ووٹ دیا، کام ہم سینسز نہیں کریں گے جو ہونی چاہیے تھی، پھر کام کریں گے. پھر وقت ضرورت آپ نے گالیاں دی جلسے میں گجرانوالہ میں، وقت ضرورت آپ بیماری کا اندر جا کر ہماری حکومت کے اندر بزدار حکومت اور خاص نے مل کر ان کو وہاں سے جانے دے دیا. یہ سارے ایک جیسے ہی آپ کے نزدیک کورٹس نے جو ہے وہ ایک کوئی ایفیڈیوٹ کے اندر کورٹس نے کہا کہ آپ چلے جائیں. آپ ان کورٹس کو بھی کہیے کہ وہ بلا کے دکھائیں جس آرڈر کے تحت انہوں نے کہا تھا، اور کہا تھا زندگی اور موت کا بتائیں. تو یہ اللہ کا کام ہے بھائی کہ اگلے منٹ کیا ہونا ہے بندہ کیسے بتا سکتا ہے. یہ سب کچھ مل ملا کے قوم کو بھی یہ سمجھا جی کہ انہی پارٹیز میں بہت اچھے اچھے نام بھی، اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. جمہوریت چلائیں، جمہوریت کا جنازہ جمہوریت کے نام پہ نہ دیں. We can't accept this nonsense anymore. لیکن آپ کو تحریک انصاف سمیت کسی سے ہوپ نہیں ہے اس وقت؟ جی ٹھیک ٹھیک. دیکھیں جی وہ تو بند میں جا چکے، پہلے تو 2 کوئک سوال ہے، اس کے بعد جو واڈا صاحب نے بات کی میں جاؤں گا اس میں بھی آپ ایک. جی